انحر ان شانئک هو الابتر صلوات پر محمد ایک مرتبہ اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں خدمت عالیہ میں خوشی کے اس پر مسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور ہدیہ و تبریک پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم سب مل کر اپنے مولا و آقا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہدیہ و تبریک پیش کرتے ہیں، اور یقیناً وہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں مبارکباد پیش کی جائے۔ پہلے جب مجلسیں اور جشن وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ہم بلا تکلف یہ کہہ دیتے تھے کہ بکھرے ہوئے موتی اچھے نہیں لگتے، مل جل کر بیٹھیں، لیکن جب سے یہ کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا تو اب یہ کہتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کیسے کہیں کسی کو کہ بھائی مل جل کر بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے شاید کرونا کی وجہ سے ہی کوئی الگ الگ بیٹھا ہو، اسی لیے زیادہ چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک یہ ہے کہ مجمع پہ اثر پڑتا ہے، البتہ پیچھے والے جو ہیں ان کو ضرور میں آگے بلاؤں گا کہ وہ آگے آ جائیں، یہ ضرور ہے۔ صحیح ہے نا حسنین؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو دن گزرا ہے 9 ربیع الاول، مشہور نام عید زہرا، عید شجاع، کافی مناسبتیں آج کے دن کی ہیں، اور پہلا اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ آج کا دن اہل بیت کی خوشی کا دن ہے۔ میں اسی ممبر سے آپ کی خدمت میں بارہا اس حدیث مبارکہ کو پیش کر چکا ہوں کہ جس میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأ احیا امرنا، پروردگار عالم اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندگی بخشتا ہے۔ پھر امام نے اس کا احیاء کا طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یحزنون بحزننا، یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں، وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر مسلسل 8 ربیع الاول تک فرش عزا پر شریک ہوتے رہے اور مختلف انداز میں اہل بیت کے غم میں مغموم رہے۔ 9 ربیع الاول اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، اہل بیت کی مسرت کا دن ہے، تو اہل بیت کے ماننے والوں سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ اس دن خوشی منائیں۔ مناسبتیں آج کے دن کی کافی ہیں، اور وقت کے اختصار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی مناسبت، چونکہ اس کا نام عید زہرا ہے، مشہور نام اس کا یہی ہے، عید زہرا۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ بہرحال بعض ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے جناب زہرا کی سختی کو مول لیا اور ان کی ناراضگی کو اپنے مقدر میں لکھ دیا۔ ان افراد کے بہرحال اس دنیا سے چلے جانے کا دن بعض روایتوں میں ہے کہ اسی لیے اس کو عید زہرا سے مناسبت دی گئی ہے۔ البتہ جو یہ روایات ہیں، لیکن بہرحال یہ اس طرح کی روایتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، یہ ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اہل بیت کے دشمن جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، خاندان اہل بیت پر مظالم ڈھائے ہیں، کافر ہوں، منافق ہوں، جو بھی ہوں، بعض کے نزدیک آج کا دن جو گزرا ہے ان میں سے کافی افراد کے مرنے کا دن تھا۔
تو اس لحاظ سے بھی جناب زہرا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ بات ابھی آپ کی خدمت میں پریکٹیکل مثال کے ذریعے سے کروں گا کہ بھئی اس میں خوشی کیسے ہو سکتی ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. البتہ جناب زہرا، عید زہرا کی ایک بڑی مناسبت جو علماء ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو 8 ربیع الاول گزری ہے یہ 11ویں امام کی شہادت کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن ہے. یہ بڑی مناسبت ہے، یعنی اس امام کی امامت کا پہلا دن کہ جو آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، حیات ہے، اور باقی تمام ائمہ معصومین کی بنسبت زمانے کے امام کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے. امامت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن ہر امام کی ایک اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں. ہر امام کی اپنی خصوصیت ہے. مقام و مرتبے میں امامت کے لحاظ سے سب برابر، حجت خدا ہونے کے لحاظ سے سب برابر، جتنے صفات علیہ ہیں ان میں سب برابر. لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جو بعض امام، مثلا مظلومیت، ہر امام مظلوم ہے، ہر امام شہید ہے، لیکن سید الشہداء یہ لقب فقط امام حسین کا ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے. ولایت ہر امام کی ہے، ولایت کا عہدہ ہر امام کے لیے ہے، لیکن ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی بعض روایات میں فقط امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر مولا کی ولایت سمجھ میں آ جاتی تو پھر باقی اماموں کی ولایت بھی سمجھ میں آ جاتی. تو بعض صفات میں فقط یعنی بعض اسی طریقے سے اس نظام کائنات کا اختتام، اور فرمائیے گا اگر آپ کو یاد ہو 26 صفر المظفر سے 30 صفر تک میں آپ کی خدمت میں یہاں پر میں نے خمسے سے جب خطاب کیا ہے تو اس وقت میں نے امام حسین کے کلمات کو موضوع بنایا تھا. اس میں وہاں امام علیہ السلام کا ایک جملہ تھا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارا گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کا آغاز کیا ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے اسلام کا اختتام کرے گا. اسلام کا اختتام کیا مطلب؟ یعنی جب تک یہ شریعت نافذ ہے انسانیت پر، اختتام ہمارے پر ہے. اور ہم سے مراد کون ہے؟ حضرت امام زمانہ. تو یہ خصوصیت حضرت امام زمانہ کے لیے کہ وہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے، وہ دین نبی کو پریکٹیکل طور پر نافذ کریں گے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایسی اتنی تبدیلیاں اور اتنی بدعتیں پھیل چکی ہوں گی کہ جب امام دین حقیقی کا تعارف کروائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یاتی بدین جدید، ارے یہ تو کوئی نیا دین لے کر آ گیا. یعنی حقیقی دین انہیں نیا دین لگے گا، اس قدر دین بدل جائے گا. تو یہ خصوصیت زمانے کے امام کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ آئیں گے اور اس پوری کائنات کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. تو چونکہ اس زمانے کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے آج، اسی لیے اس مناسبت سے بھی اہل بیت کی خوشی کا دن ہے کہ اس امام کی امامت کا دن آغاز ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ وہ امامت کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. اور یہ پروردگار عالم کے ہی علم میں ہے کہ جب اس کی اجازت ہو تب اسے اذن ظہور عطا فرمائے. جس طرح قیامت کا علم خدا کے ہاں محفوظ ہے، اسی طریقے سے ظہور حضرت امام زمانہ کا بھی علم خدا کے ہاں محفوظ ہے. اچھا، اس زمانے کے امام کے لحاظ سے ایک پہلو انشاءاللہ عرض کروں گا آخر میں. مین جو آج کے دن کی خوشی، یعنی چونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت سے اسے پرکھیں کہ آیا یہ چیز جو ہم انجام دیتے ہیں اہل بیت کی سیرت میں رہی ہے یا نہیں. مثلا عزاداری پہ دنیا لاکھ اعتراض کرے ہم پر، یہ کیا کرتے ہو؟ بھئی آپ لاکھ اعتراض کرتے رہو، ہم وہی کرتے ہیں جو اہل بیت کرتے تھے. اہل بیت کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں. اہل بیت عزاداری کرتے تھے، ہم عزاداری کرتے ہیں. تو آیا یہ جو خوشی ہے 9 ربیع الاول کی، سوال تو ہے بہرحال کیا اہل بیت نے خوشی منائی ہے یا نہیں منائی ہے؟
یعنی اس میں بھی اہل بیت کا کوئی کردار ہے، کوئی سیرت ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں ایک روایت کے مطابق میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علیہ الصلوۃ والسلام بے وقت صبح ناشتہ فرما رہے ہیں اپنے گھر پہ۔ امام کے چند رفقا قریبی امام کے ساتھ بیٹھے اور وہ بھی امام کے ساتھ ناشتہ تناول فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر سلام کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام۔ امام نے جواب دیا، کہا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں قاصد ہوں اور مجھے جناب مختار نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں مختار کا قاصد ہوں، آپ کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس کے پاس ایک تھیلی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ خط اس نے امام کے حوالے کیا اور امام نے اس تھیلی کی طرف اشارہ کیا کہ اسے رکھ دو۔ امام نے اس خط کو پڑھا اور خط کو پڑھنے کے بعد امام نے سر سجدے میں رکھا۔ غور فرمائیے گا، امام نے سر سجدے میں رکھا اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، شکر کیا، کہا پروردگار میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں سجدہ کرتے ہوئے کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا۔ اچھا، سر سجدے سے اٹھایا، امام بیٹھے، ناشتہ چل رہا ہے۔ تو جو رفقا تھے امام کے قریبی تھے، صحابہ تھے امام کے، انہوں نے سوال کیا، مولا آپ کی کون سی دعا تھی جو آپ نے مانگی قبول ہو گئی اور آپ اس کا شکرانے کا سجدہ ادا کر رہے تھے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کربلا سے ہمیں قیدی بنا کے کوفے لے جایا گیا اور ہمارا یہ خانوادہ اسیر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے قید دربار میں وارد ہوا، تو اس وقت یہ ملعون ناشتہ کر رہا تھا اور جب اس کی سروں پر نظر پڑی، کٹے ہوئے سروں پر، جس میں میرے بابا کا بھی سر تھا، تو اس نے نہایت حقارت آمیز انداز میں کہا کہ ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں، ان سروں کو رکھ دو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام نے کیا کیا۔ امام فرماتے ہیں اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ انہیں ایک طرف رکھ دو، اور اس نے وہ کہہ رہا تھا میں ناشتہ کر رہا ہوں ابھی۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اس وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار جس طرح اس نے آج میرے بابا کے سر کی بے حرمتی کی ہے یہ کہہ کر کے میں ناشتہ کر رہا ہوں، مجھے وہ دن دکھا کہ جس دن اس کا کٹا ہوا سر آئے اور میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ مجھے وہ دن دکھا، پروردگار عالم نے آج وہ دن مجھے دکھایا ہے، میری دعا کو قبول کیا، اسی لیے میں نے کہا کہ ان سروں کو ایک طرف رکھو، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ناشتہ فرمایا، اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ اس تھیلے کو کھولا جائے جس میں سر تھے۔ اب یہاں روایات بہت زیادہ ہیں۔ ابن زیاد عمر ابن سعد، یہ وہی شخص ہے کہ جو کربلا میں موجود تھا اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو فالو کرتے ہوئے کربلا میں یہ تمام احکامات جو اس نے جاری کیے، وہ عمر ابن سعد تھا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا، عمر ابن سعد جو نواسہ رسول کا قاتل ہے، اس کا سر۔ اس کے بعد ایک روایت ہے کہ اسی میں ہرملہ کا سر، اور ایک روایت کے اندر ہے خولی کا سر، یعنی اس طرح کوئی 6-7 سر روایات کے اندر ہیں، اور یہ تمام وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بہت بڑے ظلم کیے کربلا میں، ان کے سر تھے۔ اب یہاں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ماشاءاللہ پروردگار عالم انہیں طول عمر عطا فرمائے، یہ روایت میں ان سے نقل کر رہا ہوں، علامہ صادق حسن صاحب وہ بیان فرماتے ہیں کہ ناشتے میں یا کھانے میں عموماً عام طور پر ائمہ معصومین کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ میٹھا ہوتا تھا، تو اس دن امام کے ناشتے میں وہ میٹھا نہیں تھا،
تو جو ساتھی تھے صحابہ کرام رفقا، انہوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، وہ ناشتے کے بعد جو میٹھا ہوتا تھا آج وہ نہیں آیا۔ امام نے ارشاد فرمایا ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے کے بعد دل میں جو مٹھاس پیدا ہوئی ہے اس کے آگے وہ مٹھائی کیا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ مٹھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی شوگر کا پیشنٹ نہ کھا سکے، لیکن یہ مٹھائی سب کھائیں گے، اہل بیت کے دشمنوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر۔ اور یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ جس کو دیکھ کر میرے مولا امام سید الساجدین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اب یہ وہی امام ہیں جن کے بارے میں آپ مسلسل روایات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے مولا 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 35 سال مسلسل گریہ کیا ہے جس امام نے، اس امام کے چہرے پر آج کے دن پہ خوشی ہے، مسرت ہے۔ امام مسکرائے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد، تناول فرمانے کے بعد امام اٹھے، شہزادی زینب سے ملاقات فرمائی، جناب ام کلثوم سے ملاقات فرمائی آپ نے، تمام بیویوں کو آپ نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو آپ کا لباس سے عزا پہنا ہوا ہے آپ نے اس لباس عزا کو اتاریے، معمولات زندگی کو اسی طرح انجام دیجیے جس طرح انجام دیا جاتا تھا۔ یعنی گھر کے اندر، اہل بیت کے گھروں کے اندر تقریباً یہ 66 سن 66 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت مختار نے قیام فرمایا ہے۔ یعنی 5-6 سال مسلسل اہل بیت کے خانوادے اسی صورتحال میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج کے دن 66 یعنی 6 سال کے بعد تقریباً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ لباس عزا اتارا جائے، یعنی جس طرح عام حالات میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اسی طرح خانوادے اہل بیت کی جو مستورات ہیں زندگی بسر کریں۔ بعض روایات میں اس طرح سے آیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ یعنی وہ جو گھر میں آج کل تو یہ گیس کے چولہے وغیرہ، پرانے زمانے میں لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اس طرح سے چولہا وغیرہ جو بنایا جاتا تھا مٹی کا وہ بھی نہیں جلتے تھے، انہیں جلایا جائے، کھانا پکایا جائے اہل بیت کے گھر میں، یہ سارا نظام بالکل رکا ہوا تھا۔ آج کے دن کے بعد امام زین العابدین کے حکم سے خواتین نے زندگی کا جو تمام امور ہوتے ہیں دوبارہ ان کو جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے دوبارہ اسی عام روٹین پر لائے آج کے دن، یعنی امام زین العابدین کے حکم کے مطابق۔ تو خوشی کا دن اس اعتبار سے بھی ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین مسکرائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ تو آج کی خوشی کو منایا گیا ہے۔ اور اگر آپ شیخ عباس قمی نے جو کتاب لکھی ہے مفاتیح الجنان، ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، تو اس میں اعمال بھی بتائے ہیں، لیکن چونکہ میں نے کل ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کل کی دن تھی بعض مقامات بعض علاقوں کے اندر الوداعی مجالس عزا چل رہی تھیں، اسی لیے ہم نے اسے مؤخر کر دیا، وہ احکام تو پھر آپ وہیں پڑھیں گے۔ آئیے آج کے جشن کا آخری پیغام اور آپ کی زحمت تمام بآواز بلند درود ہدیہ کیجیے۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کے اندر اگرچہ ایک ایک کے اندر کافی وضاحت ہے۔ حضرت مختار بذات خود ایک مستقل موضوع ہیں، امام زین العابدین کی زندگی مستقل موضوع ہے، اس مناسبت سے کہ آیا امام نے کربلا کے بعد کیا واقعاً بالکل افراد سے منقطع ہو گئے یا نہیں، واقعاً اپنا کام جاری و ساری رکھا، یہ ایک باقاعدہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کسی مقام پر عرض کروں گا۔ آئیے وہ سب سے بڑی مناسبت کہ امام زمانہ کی امامت کا آغاز، امام زمانہ کی امامت کا آغاز سن 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے۔ 5 برس کے تھے امام کے جب امام کے والد امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے 8 ربیع الاول سن 260 ہجری۔ علماء کے درمیان 2 اقوال ہیں کہ غیبت صغرا، کیونکہ غیبت کی 2 قسمیں صغرا اور کبرا، ابھی جو ہم زمانہ گزار رہے ہیں یہ غیبت کبرا ہے۔ غیبت کبرا یعنی مسلسل غیبت چل رہی ہے، خدا جانے کب تک چلے۔ صغرا وہ زمانہ تھا کہ جب امام کا رابطہ تھا، بعض علماء کے ذریعے سے عوام سے رابطہ تھا امام کا، اور وہ 4 علماء تھے جو ائمہ معصومین کے صحابہ بھی تھے، بہترین علماء بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور وہ الگ ایک باقاعدہ موضوع ہے، انشاءاللہ وہ امام زمانہ کی گفتگو جو اتوار کے دن درس ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی۔ تو امام کی غیبت صغرا کب سے شروع ہوئی؟ بعض نے کہا کہ جب سے امام کی ولادت ہوئی تب سے غیبت صغرا کا آغاز ہوا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی
آخری مرتبہ امام جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اپنے والد گرامی کی، اس کے بعد سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا، اور تقریباً 69 ایئرس 69 سال غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ اور جب آخری امام کے نائب نواب اربعہ میں سے جناب علی ابن محمد سمری، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو امام نے خط دیا تھا کہ تمہاری زندگی کے بس اتنے دن رہ گئے ہیں، اور تمہیں میں بتا رہا ہوں 6 دن کی روایت ہے، غالباً 6 دن تمہاری زندگی کے دن رہ گئے، اور اس کے بعد تم کسی کو اپنا نائب مت بنانا کہ آج کے بعد سے غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے۔ یہ امام کا آخری خط تھا۔ تو یہ امام کی یہاں سے غیبت شروع ہو رہی ہے۔ جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت مختار کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کربلا کے ظلم کا بدلہ لیا، انتقام لیا، ایسا ہی ہے۔ عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد، خولی، حرملہ، بڑے بڑے نام آئے ہیں، سب کو اس نے قتل کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا کیا انتقام ہو گیا، بدلہ ہو گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو پہلی تو اگر ہم شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو جو بدلے کا حق ہے وہ ولی کو ہے۔ بدلے کا جو حق ہے، انتقام لینے کا جو حق ہے، وہ کس کو ہے؟ ولی کو ہے۔ اور امام زین العابدین نے براہ راست کوئی تلوار بھی نہیں اٹھائی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو بالکل ہی ذہن سے نکال دیں، یہ بات رکھتے ہوئے نکال دیں بات ذہن سے، کہ حضرت مختار کو ائمہ معصومین کی تائید نہیں تھی۔ یہ غلط بات ہے۔ جناب مختار کو ائمہ معصومین کی تائید حاصل تھی۔ اگر تائید حاصل نہ ہوتی تو آج حضرت مختار کو کوئی برا بھلا نہ کہتا۔ یہ برا بھلا کہتے اسی لیے کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ بنانے پر آئے تو کچھ نہیں، بنانے پر آئے تو گدھے کو باپ۔ تو یہاں وہی صورتحال بن جاتی ہے۔ وہ کیا کہ مختار پر لعنت، بھائی کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا، اسی لیے اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ تو یزید پر لعنت کیوں نہیں؟ اس نے تو نواسہ رسول کو قتل کر دیا۔ کہتے وہ کم از کم مسلمان تو ہے۔ تو میں جو پہلے محاورہ دے چکا، اب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ بنانے پہ آئے تو کسی کو بھی باپ بنا لے۔ حضرت مختار کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید تھی جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے، انڈائریکٹلی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مختار، بہت ساری دلیلیں مختصر جو میں نے بات پیش کر چکا ہوں، بس اسی کو پیش کر رہا ہوں کہ حضرت مختار ان کے ملعونوں کے سر امام زین العابدین کی خدمت میں نہ بھیجتے۔ یہاں اصلاً ایسا کام کوئی ہو رہا ہو، اتنا بڑا بہترین شیعہ ہو، اور مولا خاموشی سے دیکھتے رہے، جبکہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کام غلط کیا جا رہا ہے تو امام روکیں، امام منع کریں، لیکن امام منع بھی نہیں کر رہے بلکہ دعا کر رہے ہیں پروردگار مختار پر رحم فرمائے۔ رسول نے دعا فرمائی ہے، مولا علی نے دعا فرمائی ہے، روایات ہیں ساری، اور خاص طور پر امام زین العابدین نے دعا فرمائی ہے خدا مختار پر رحم فرمائے۔ بعد میں آنے والے ائمہ معصومین نے بھی بالخصوص دعائیں فرمائی ہیں کہ مختار نے اس زمانے میں کہ جب سادات بڑی مشکلات میں تھے، سادات کی بہت مدد کی ہے جناب مختار نے۔ تو یہ ایک ذہن، یہ بڑا اہم پہلو تھا، کیونکہ آج کل یہ یزید کو محترم بناتے ہمارے جوان بھی پریشان ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں، مختار یہ ہے، مختار وہ ہے۔ مختار، حضرت مختار ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ائمہ اہل بیت کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں، اہل بیت کے دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، جناب زہرا کی دعا ان کے شامل حال تھی، یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن ایک بات وہ یہ کہ بدلہ نہیں ہوا ابھی۔ اگر بدلہ ہو جاتا تو زیارت وارثہ میں امام حسین کے لیے یہ جملے نہ ہوتے کہ السلام علیک یا ثار اللہ، یعنی ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے وقت یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر کہ جس کے خون کا بدلہ خود اللہ لے گا، یہ نہیں کہتے۔ اگر بدلہ ہو جاتا تو پھر کیوں کہتے؟ اس کا مطلب اللہ لے گا۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تلوار لے کے تو نیچے نہیں اترے گا، یہ تو طے ہے نا، یہ تو سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے،
تو اللہ یہ کام اپنی حجت یعنی حضرت امام زمانہ کے ذریعے سے مکمل فرمائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اسلام کی مظلومیت کا، جناب زہرا کی مظلومیت کا، امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کا، مولا علی کی مظلومیت کا، اور بالخصوص حضرت امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا بدلہ لینے والے زمانے کے امام ہیں. اسی لیے ہم دو زیارت میں یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی لعنت کہ جو آپ کے قتل پر راضی رہا، یعنی آپ کو قتل کرنے والوں پر بھی لعنت اور جو اس قتل پر راضی رہے اس پر بھی لعنت ہے. یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آج بھی اگر کوئی راضی تھا کہ یزید نے صحیح کیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس پر بھی لعنت، کیونکہ یہ ہمیں ائمہ معصومین نے سکھایا ہے، یہ ان کی تعلیمات کردہ دعائیں اور زیارتیں. تو امام زمانہ ہر اس شخص سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے جنہوں نے ظلم کا آغاز وہاں سے کیا ہے یہاں تک. لیکن اب دو جملے فقط اس لیے کہ بہرحال دیر تو ہو رہی ہے، ہر سال محرم منا رہے ہیں، بدلہ لینے میں دیر تو ہو رہی ہے، جبکہ ہم خود اندرونی طور پر بدلہ لینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، دعائے ندبہ پڑھتے وقت ہم کہتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا. کہاں ہے وہ امام کہ جو کربلا کے مقتول یعنی حسین ابن علی کا بدلہ لینے والا ہے. ہم خود بلا رہے ہوتے ہیں ہر جمعے کو امام کو. صحیح ہے، یہ ذہن میں رکھیے. سوال بس اسی میں یہ جواب ہے، دو لفظ بس. ہم خود جب بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کتنا جلدی ہمارے اندر ایک کوئی بھی ہمیں تکلیف دے تو ایک بدلے کی بھڑک اندر میں اٹھتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے بدلہ لیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ امام زمانہ کو جناب زہرا کی مظلومیت کا بدلہ لینے کی کتنی جلدی ہوگی. امام حسین ابن علی پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کی کتنی جلدی ہوگی. بالکل ہے. جو امام پردہ غیبت میں بیٹھ کر خون کے آنسو رو رہا ہے، بھائی کب تک خون کے آنسو روئے؟ آپ نے خود امام زمانہ کا جملہ ہے زیارت نائیہ کے اندر، میں خون کے آنسو رو رہا ہوں. لیکن کب تک؟ یعنی کیا جس معنی میں ہم انتظار کر رہے ہیں امام بھی اسی معنی میں انتظار کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. امام تو واقعا منتظر ہیں. تو پھر دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو ہم خود ہی اہل بیت سے پوچھیں گے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے. تو امام زمانہ کے ہی جملے ہیں جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کی جدائی تمہارے اعمال ہیں. مما نکرہہ، وہ کام کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے تم انجام دیتے ہو، جن کی ہمیں تم سے توقع نہیں ہے، وہ کام سبب بنتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہو رہی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، غیبت کا زمانہ طولانی ہو رہا ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں. بس جب ہم اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ امام آ کر بدلہ لیں تو امام تیار ہیں. امام ہر وقت تیار ہیں، ہم تیار نہیں ہیں. در حقیقت ہم امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اپنے آپ کو یہ اس قابل بنا لے کہ جب میں پردہ غیبت سے انتقام لینے کے لیے نکلوں تو یہ میرے ساتھ مل کر انتقام لیں. بس عزیزان گرامی، یہی زحمت ہے اور کچھ نہیں ہے کہ ہر میں سے ہر ایک کب حبیب ابن مظاہر بن جائے، کب مسلم اوسجہ بن جائے، کب سلمان فارسی بن جائے، کب بلال حبشی بن جائے، کب مقداد بن جائے، کب میثم بن جائے. بس امام ڈھونڈ رہے ہیں. جب یہ تیاری ہو جائے گی، اور یہاں بڑے ایک عالم کے تو بڑے سخت جملے میں وہ ادا نہیں کر سکتا، نقل قول کر رہا ہوں، یعنی میری اپنی حیثیت نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے ادا کروں. کہہ رہے ہیں کہ کوئی مومن ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر کوئی گناہ کرے، لیکن ہرگز وہ مومن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جناب زہرا کے دشمنوں کو
سزا دینے میں دیر ہو، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے قاتلوں کو سزا دینے میں دیر ہو، کوئی کو برداشت کرے گا؟ ہم کہا جلدی ہو جائے، لیکن اس جلدی کے درمیان ہم ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنا لینا ہے تاکہ زمانے کے امام جن کی امامت کا زمانہ جاری و ساری ہے وہ ظہور فرمائیں، اور پھر یہ 9 ربیع الاول کا جشن جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ مل کر منائیں تو اس کا پھر کچھ اثر ہی میٹھا میٹھا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ آج خوشی کے اس پرمسرت موقع پر ہماری اور اہل بیت سے جو لگاؤ ہے ولایت و محبت و مودت کے سلسلے میں، پروردگار اس عقیدت سے ہماری ارواح کو منور فرما، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا واسطہ ہمارے عمل کو قوی اور مستحکم بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار آج کے اس جشن مبارک میں جن جن مومنین کا تعاون شامل حال رہا کسی بھی عنوان سے، پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرما، اور بالخصوص یہ مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے جشن کو سماعت فرمایا، پروردگار ان کی تمام تر نیک جائز شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک مومنہ ہے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، اور بہت سارے ایسے مومنین ہیں جو اکثر دعا کی التماس کر چکے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار سب کو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی دعائیں ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، بحق محمد و آل محمد ہمیں بروز محشر شفاعت جناب زہرا نصیب فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جشن کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔